اور یہ مہینہ زکات کا مہینہ ہے. اس مہینہ میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. تو آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک میں آیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ نے کہا میرے پیارے محبوب ذکر کرو میرے پیارے بندے ابراہیم کا. انہو بے شک کان صدیقا نبیّا وہ میرے سچے اور صادق نبی تھے. صدیقا نبیّا ابراہیم سچے نبی تھے. نبی تو سارے ہی سچے ہوتے ہیں لیکن اللہ پاک نے بھی جد الانبیاء والمرسلین ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے خلیل کا القاب عطا فرمایا. رب کی ایک صفت خلیل بھی ہے. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم سے خلیل اللہ بنایا. خلیل کا معنی بنتا ہے اللہ کا دوست. کہہ دو سبحان اللہ. خلیل کا معنی بنتا ہے اللہ کا دوست. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست کیسے بن گئے؟ خلیل کے القاب ان کو اللہ پاک نے کیسے عطا فرمائے؟ جب ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کا نام تو ابراہیم ہے تو آپ خلیل اللہ کے دوست کیسے بنے؟ تو آپ نے کہا لوگو اللہ نے مجھ سے وطن مانگا تو میں نے وطن قربان کر دیا. اللہ نے مجھ سے میری جان مانگی تو میں نے اپنی جان کو آگ کے چیخے میں ڈال دیا. اگر اللہ نے مجھ سے وطن مانگا تو میں نے وطن قربان کر دیا. اگر اللہ نے میرے سے میری اولاد مانگی تو میں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی. جو اللہ مانگتا گیا میں دیتا گیا اور جب میں اللہ کے قرب میں پہنچ گیا تو اللہ پاک نے مجھے خلیل بنا دیا. اس لیے قرآن میں بھی آتا ہے یہ نہ کہیں کہ صرف خلیل باہری القاب ملے. نہیں، قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ ابراہیم خلیل اللہ کا دوست ہے. اور ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک مقام پر تشریف لے جا رہے تھے تو ساتھ بہت سارے آپ کے غلام تھے. ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ ہم تو کھانا کھاتے ہیں لیکن گھر میں کھانا نہیں ہے. ہم تو کہیں سے نہ کہیں سے کھا لیں گے. ہم چاہتے ہیں اس شہر میں آئے ہیں تو کچھ چیزیں لے کر جائیں لیکن ہمارے پاس تو پائی پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خریدنا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی روٹی کے لیے کچھ گندم مل جائے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ دیکھو ایک ریت کی سرخ ریت ہے، اس کی ڈھیری ہے، وہاں سے جتنی مرضی آئے ریت بھر لو. سبحان اللہ. ان میں سے جن کو پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جو ان کی بات ہے سچ ہے، انہوں نے 3 4 5 بوریاں بھر لی. اور جن کے عقائد اور نظریات ذرا کمزور تھے انہوں نے کہا 2 کلو چک لو، کہتے ریت ہی نہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ نے جو اٹھا لیا ہے ریت کو اب اس کو اپنے اونٹوں پر سوار کر لو، اٹھا لو تو اپنے وطن میں لے چلو. جب وہ وطن میں لے کے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی کہ جب تک میں نہ کہوں ان بوریوں کے منہ کو نہیں کھولنا. تو سارے بیٹھے رہے. کہا ابراہیم اس میں تو ریت ہے. آپ نے فرمایا لوگو مجھے پتا ہے اس میں کیا ہے. اب ذرا ایک ایک آدمی کھڑا ہو جائے، وہ اپنے اپنے سامان کا منہ کھولتا جائے. تو جب انہوں نے بوری کو کھولا تو اس کے اندر گندم موجود تھی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دوسرے کو تو بھی اپنی بوری کا منہ کھول اور اس میں دیکھ کیا ہے. اس نے کھولا تو پہلے سرخ ریت تھی، اس کے بعد وہ سرخ گندم بن گئے. تو ساری بوریوں کے اندر گندم ہی گندم تھی. تو پوچھنے لگے ابراہیم ہم نے تو ریتی بھری تھی تو اس میں تو سامنے دیکھنے میں گندم آ گئی.
تو آپ نے جواب دیا اللہ کا نبی خود کلام نہیں کرتا، اس کی زبان پر خود اللہ بولتا ہے۔ اللہ نے میرے ہاتھ پر یہ معجزہ دکھانا تھا کہ اللہ کے نبی کی دعا اتنی کامل اور مکمل ہوتی ہے کہ جب وہ دعا کرے تو اللہ کے عرش کے قرب میں وہ پہنچ جاتی ہے اور فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی اولاد کو لے کر وادی وابا فلسطین کے شہر میں پہنچے تو وہاں پر کوئی چیز نہ تھی، جنگل ہی جنگل تھا۔ تو آپ نے وہاں پر ڈیرا لگایا، اپنا گھر چھوٹا سا بنایا۔ تو گھر والی نے کہا، جس کا نام حضرت سارہ تھا، کہا ابراہیم ہمیں تو بھوک لگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ابھی اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو جب آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، آپ نے 3 مقام پر ہاتھ اٹھائے ہیں جو رو رو کر دعا مانگیے۔ ایک مرتبہ کعبہ شریف بنا کر دعا مانگیے، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ تیرا کعبہ تو تعمیر ہو گیا ہے، اب میں تیرے سے جو اجرت مانگنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے آخری رسول کو میرے شجرے میں بھیج دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ آ کر عرض کرنے لگا، یا ابراہیم آپ ایسا کیجئے کہ وہ پہاڑ کا ایک ٹیلہ ہے، اس پر اوپر چڑھ جائیے، ایک نکیلا پتھر ہے، اس پہ آپ آسا بنا کر ہاتھ رکھ لیں، اور جدھر آپ نظر دوڑائیں گے تو دیکھنا بہاریں کیا ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس بلندی پر چڑھے تو پیارے دوستو توجہ کرنا، آپ نے جنگل کی طرف دیکھا تو گندم کی پوری کھیتی ہو گئی۔ آپ نے پھر دائیں طرف دیکھا تو سارے انگوروں کے باغ لگ گئے، جس کا رنگ کالا بھی تھا، کسی کا رنگ سرخ بھی تھا اور کسی کا رنگ سفید بھی تھا۔ 3 قسم کا انگور ہوتا ہے، اب تو زیادہ قسمیں بھی آ گئی ہیں لیکن 3 قسمیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ 3 قسمیں ہیں۔ ادھر دیکھا سیبوں کے باغات ہیں، کوئی لال اور سرخ ہے، کوئی سفید ہے، سیب کی بھی قسمیں تھی۔ تو آپ نے اپنی گھر والی حضرت سارہ کو بلایا، کہا دیکھو اب تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی اب تو ہر طرف باغ ہی باغ ہیں، میں تو ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، ہمارے گھر میں بھی جو پھل آتا تھا وہ بھی کملایا ہوا ہوتا تھا، وہ بھی تر و تازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی آج پتہ چلا ہے کہ اللہ کے نبی کو جو اللہ خوراک عطا کرتا ہے اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بے شمار آپ کے پاس جانور ہو گئے، 1000 بکری، 1000 گائیں، 1000 اونٹ، نہ جانے کتنے نوکر علماء نے لکھے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ دودھ نکالو اور گندم میں سے میدہ نکالو اور پھر اس کی باکر خانیاں بناؤ۔ جب باکر خانیاں بن گئی تو آپ نے فرمایا لوگوں تم کھاؤ، میں نہیں کھاتا۔ لوگوں نے کہا ابراہیم یہ تو آپ کی دعا ہے، تو اللہ نے یہ انعام عطا فرمائے، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے فرمایا میں مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، کوئی مہمان آئے گا تو میں پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ بس تھوڑی ہی دیر گزری تو آپ نے دیکھا وادی وابا میں سے ایک بوڑھا آدمی ضعیف العمر جا رہا ہے۔ آپ اس کے پیچھے گئے، آپ نے فرمایا یار تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں شہر بابل کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا آج تم ہماری مہمان نوازی کو قبول کر۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دسترخوان پہ بٹھا دیا، باکر خانیاں رکھی، بھنا ہوا گوشت رکھا، پھل رکھے بے شمار۔ تو جب وہ بڑا آدمی نوالا توڑ کر منہ میں ڈالنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ بابل شہر میں تو نمرود کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا، اور ہو سکتا ہے یہ بھی بابل شہر سے آیا ہے کہ نمرودی نہ ہو۔ تو آپ نے اسے صرف یہ پوچھ لیا تیرا مذہب کیا ہے؟ تو اس نے وہیں نوالا رکھ دیا اور چل پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل آ گیا۔ جبریل نے آ کر کہا ابراہیم اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھے مانتا بھی نہیں ہے، میں اس کو رزق عطا کرتا ہوں، کبھی میں نے اس سے کوئی مذہب نہیں پوچھا، آج یہ تیرے پاس آیا ہے تو تم نے مذہب پوچھ لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دوڑے
اس کو جا کر پکڑا، کہا یار میں تیرا مذہب نہیں پوچھتا، آ میرے ساتھ تو کھانا تو کھا لے۔ اس نے کہا کس بات نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پاس جبریل آیا، اللہ کا پیغام لے کے آیا۔ اس نے کہا اللہ کہتا ہے کہ اس نے آج تک میری فرما برداری نہیں کی، میری اطاعت نہیں کی، میں نے کبھی اس کا رزق بند نہیں کیا، میں نے اس کا مذہب نہیں پوچھا۔ تو ابراہیم تو نے کیوں اس کا مذہب پوچھا ہے؟ تو اس وجہ سے میں تیرے پاس آیا ہوں، اور اس بات پر بھی میرے ساتھ راضی ہو جا کہ جو تیرے سے میں نے کی ہے۔ پھر اس کو جب کھانا کھلایا تو اس شخص نے کہا پہلے میں نمرودی تھا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ابراہیم میں تجھے بھی سچا مانتا ہوں، تیرے رب کو بھی سچا مانتا ہوں۔ اس نے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھا۔ تو اس لیے کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ نمرود کا بھی رب ہے، لیکن اللہ ابراہیم کا بھی رب ہے، لیکن رزق نمرود پہ بھی بند نہیں کرتا، بلکہ اس کو اتنے محلات عطا کی اللہ پاک نے۔ اللہ اپنے موسیٰ کا بھی رب ہے، لیکن رزق فرعون پہ بھی بند نہیں کرتا۔ اللہ اپنے حبیب پیارے مصطفیٰ کا بھی رب ہے، لیکن رزق ابو جہل پہ بھی بند نہیں کرتا۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ انگریزوں کے پاس لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ یہ نہ سوچا کرو، یہ سوچا کرو کہ ان کے پاس کلمہ نہیں ہے، ہمارے پاس کملی والے مصطفیٰ کا کلمہ ہے۔ وہ بے ایمان ہیں، ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ تو پیارے دوستو ایک مرتبہ پھر ابراہیم